بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں حدیث نمبر 20 عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث پر گفتگو ہو گئی تھی اعراب کے اعتبار سے. ابھی اس کے فوائد انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو پہلے اس کا معنی، یعنی اعراب تو ہم نے کر لیا، اس کا معنی کریں. اس کا معنی کیا بن رہا ہے؟ حضرت عمران بن حسینی رضی اللہ عنہ سے جی انہا سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایت ہے. النبی ان النبی صلی ان نبی اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان نبی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے نہیں توضع. نہیں، پہلے ان جو ہے وہ تو حرف جر ہے، جس نے یہ ان سے یہ روایت ہے، یہ تو آپ نے کر دیا. آگے جو ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے. تو ان کا کیا معنی ہے؟ انا جو آ ان رہا ہے انا. ان ان انا تاکید کے لیے ہے نا، تحقیق کا تاکید کے لیے. تحقیق میں ہاں تحقیق تاکید کے لیے، تو بے تحقیق شک. میں بے ہاں شک نبی کہ کریم بے صلی اللہ شک علیہ آپ وسلم اور صلی اللہ علیہ صحابہ وسلم، سے ہاں اور اور آپ کے صحابہ صحابہ نے، اور آپ کے صحابہ نے. آپ کا صحابہ نے ہاں ہم، وضو کیا. جی توضو ہاں، من اس میں مزادتی، ہاں مزادتی ہم، ایک عورت کے جو مشرکہ تھی. ہاں ایک ایک مشرکہ عورت کی کس چیز سے؟ ہاں مزادتی مشکیزہ، یعنی بڑا مشکیزہ. جس طرح مشکیزہ. علماء نے بیان کے شیخ عثیمین کچھ بھی کہتے ہیں کہ یہ دو مشکیزیں آپس میں جن کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ پانی لے لیا جائے، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی اس کو پھر مزادہ بولتے ہیں. تو شاید یہ وہ زیادہ سے ہی یہ لفظ نکلا ہو، اللہ عالم. لیکن علماء نے اس کی تعریف بیان کی ہے کہ دو مشکیزوں کو جوڑ کے ان کو بیچ میں سے سی دیا جائے تو پھر یہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تاکہ زیادہ پانی لے لیا جائے. تو ہم یہاں پہ رکے تھے کہ حدیث طویل ہیں، یعنی یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اور حدیث کافی لمبی ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے باب کے اعتبار سے جو حصہ ان کو چاہیے تھا صرف وہی لے کے آئے. جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے مسئلے اس میں کہ یہ علماء محدثین کی عادت ہے کہ جو مسئلہ وہ جس فقہی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں تو حدیث پوری لانے کے بجائے وہ صرف اتنی حدیث لے کے آتے ہیں. پوری حدیث تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. حضرت عمران بن حسین کی روایت جو ہے، تو سفر میں کہیں پہ رکے اور وہ بھی رات کے آخری وقت میں رکے. اور ایسا وقت تھا کہ تھکا ہوا آدمی مسافر جو ہے جب اس وقت سوتا ہے تو پھر صحیح گہری نیند میں چلا جاتا ہے. تو یہی ہوا، سو گئے. اور حتیٰ کہ فجر کے لیے میں آنکھ نہ کھلی، اور صبح جب سورج نکل گیا تو پھر آہستہ آہستہ صحابہ اٹھنے شروع ہوئے. راوی کہتے ہیں فلاں اٹھا، اور چوتھے آدمی اٹھنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ سورج نکل آیا تو پریشان ہو گئے بہت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں جاگے تھے. تو ایک اور حدیث آتی جس میں آپ پہلے جاگے تھے، جو حضرت بلال نے کہا تھا کہ میں جگا دوں گا. اس حدیث میں آپ ابھی تک سو رہے تھے آپ. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تو انہیں کوئی نہیں جگاتا یہاں تک کہ آپ خود ہی جاگ جائیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے خواب میں کوئی وحی آ رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو، اس لیے صحابہ آپ کو نہیں جگاتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کچھ اور تھا، اور وہ بڑے یعنی آ، جسارت والے صحابی تھے، یعنی بہت پیش قدم والے صحابی تھے. تو نماز کے بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے تکبیر کہنا شروع کر دیا زور سے، اللہ اکبر اللہ، یہاں تک کہ ان کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. جب اٹھ گئے تو آپ سے یہ بیان کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گئے. تو آپ نے فرمایا لا دیر نہیں، یعنی یہ کوئی مطلب لا دیر تو یہ کہتے ہیں کہ نقصان والا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے مطلب پریشان نہ ہو. یعنی اس کا معنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ایسی وہ جو واقع ہوا تھا، آپ سے نے فرمایا لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ. یعنی آدمی کبھی کبھی سو جائے، اس کے اوپر نیند غالب آ جائے، اس کی نیت بھی ہو، اور آج کل کے زمانے میں جیسے الارم بھی لگایا کہ بھئی میں نے نماز کے لیے اٹھنا ہے، پھر بھی نہیں اٹھے، اس کے اوپر نیند غالب آ جائے،
تو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، ملامت نہیں ہے. اسے چاہیے کہ لیکن وہ جیسی نیند سے جاگے اسی وقت اٹھ کے وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے. کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ نماز چھوڑنے کی صرف دو ہی وجہ اس حدیث میں آئی ہیں. ایک یہ آئی ہے من نام عن صلاۃ، نام سے مطلب جی، من نام عن صلاۃ، نام سے مطلب آواز نہیں آئی آپ کی. نیند سے. ہاں، جو سو جائے. اور سونے سے مطلب جی یہ نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم ہی سو جاؤ، بولے کہ مجھ سے نماز رہ گئی، نہیں. کہ کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ نیند اس کے اوپر غالب آ جائے، اس نے کوشش بھی کی ہو لیکن پھر بھی نیند یہ ایک وجہ. اور دوسری اور نسیحہ، نسیحہ یعنی بھول جائے. کبھی کبھی آدمی ٹھیک کی ہے. ایسی حالت ہوتی ہے، کوئی ایسے کام میں مشغول ہوتا ہے یا کوئی ایسی خبر آتی ہے، کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ بالکل بھول ہی جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ نماز کا وقت ہے. تو آپ سے نے کیا فرمایا کہ یہ دو وجہ اگر کبھی ہو جائے فل یصلیھا اذا ذکرھا، تو جیسی اس کو یاد ہے وہ نماز پڑھ لے، انتظار نہیں کرے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو نماز تمہاری رہ گئی ہے اگلے دن اسی نماز کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ لو، یا تو بعد میں بھئی سب ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لو. یہ بالکل غلط ہے. آپ سے نے فرمایا کہ جیسی یاد آئے، آدمی نیند سے جاگ گیا، اسے یاد آیا کہ بھئی میں تو نماز ہی نہیں پڑھی، میں تو سو گیا، اسی وقت اٹھ کے نماز پڑھ لے، بھلے ہی وہ مکروہ وقت بھی ہو. اگر مکروہ وقت بھی ہو لیکن اپنی چھٹی میں نماز پڑھ سکتا ہے، علماء نے اس کی اجازت دی. اسی طرح اگر وہ بھول گیا اور اسے یاد آیا، فوراً یاد آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز اسی ٹائم پڑھ لے. تو صرف یہ دو عذر ہیں آدمی کی نماز چھوٹنے کی، اس کے علاوہ اور کوئی عذر نہیں ہے. جان بوجھ کے انسان اگر چھوڑ دیتا ہے تو کچھ علماء کے نزدیک تو وہ کفر تک کفر تک کا فتویٰ دیتے ہیں. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے آگے گئے، وضو کیا، پھر نماز پڑھی. کچھ دیر کے بعد لوگوں نے پانی کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے. اور اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص آپ سے جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا، اسے نماز نہیں پڑھی. تو پوچھا کہ اے فلان، تم کیوں کس چیز نے منع کیا نماز میں شامل ہونے سے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوچھنا چاہیے پہلے. ہمارے مسلمان بھائیوں کی آج کل بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں فوراً فوراً اس کے بارے میں فتویٰ بازی شروع ہو جاتے ہیں بغیر پوچھے کہ بھی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں نماز میں شامل ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا تھا اور مجھے پانی نہیں ملا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مٹی کافی ہے، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی کافی ہے، یعنی تیمم کرو اور نماز پڑھ سکتے ہو. پھر بعد میں لوگوں نے جو پانی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو بھیجا، جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے صحابی کا نام مذکور نہیں آتا ہے، جو روایت میں نے دیکھی ان میں. دو صحابہ کو بھیجا کہ کہیں سے پانی ڈھونڈ کے لائیں یا تو پانی کے بارے میں تلاش کریں. تو وہ گئے تو انہیں ایک یہ مشرکہ عورت ملی جس کا یہاں پہ ذکر ہے نا. تو امراۃ مشرک بین مزادتین، یعنی مشکیزے اس عورت کے پاس تھے اور اپنے اونٹ پہ رکھ کے وہ مشکیزہ لے کے آ رہی تھی. تو صحابہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی پانی کہاں ہے، پانی تو کہاں سے لے کے آئیے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اہدی بالماء امس هذه الساعة، کہ میں پانی جو ہے اسی وقت کل کل میں لے کے چلی تھی. یعنی پانی جو ہے میں اسی وقت ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے کل اس ٹائم میں لے کے چلی تھی. یعنی ابھی سے یعنی پانی اور میرے بیچ میں بھی کتنا فاصلہ ہے؟ 2 گھنٹے کا. 24 گھنٹے کا. ہاں، ایک رات اور ایک دن کا سفر. ابھی صحابہ کو ایسی پیاس لگی پھر یہ ہے. انہوں نے کیا کہا اس عورت سے، کہا کہ تم چلو پھر ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عورت نے کہا کون کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی شخص جو کہ صابی ہے. صابی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے قوم کے دین سے نکل گیا. تو عورت نے کہا کہ وہی صابی. تو صحابہ نے اس سے کوئی سخت بات نہیں کی، حالانکہ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کیونکہ مشرکہ عورت تھی. تو ان سے کہا کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہی ہے ہاں اسی کے پاس جانا ہے. صحابہ نے کتنا پیارا جواب دیا کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہی ہے یعنی تیرے خیال میں تو ہم نے انہی کے پاس جانا ہے. تو وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے جب دیکھا تو پھر آپ نے وہ یہی والا مشکیزہ جو تھا، آپ نے اس کا منہ کھولا اور برتن میں کچھ رات میں شاید یہ بھی آتا ہے اپنا اپنا مبارک لعاب بھی ڈالا. تو پھر اس کو مشکیزے کو کھول کے اور اس کو کیا کہتے ہیں استعمال کرنا شروع کیا. اور آپ سے سمے فرمایا کہ آ جاؤ، جو پینا چاہتے پیے، جو پلانا چاہتے پلائے، یعنی اپنے جانوروں کو پلائے. تو وہ پیتے گئے پلاتے گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب مشکیزیں بالکل بھرے کی بھری ہیں. اور پھر جب سب نے پی لیا عورت کا پانی بالکل کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ، یہ آپ سبحان سسم اللہ. کا معجزہ تھا. بالکل اس مشکیزے میں جو یہ مزادہ تھا اس میں پانی کم نہیں ہوا تھا، پانی اتنے کا اتنا ہی تھا.
تو آپ نے اسے فرمایا بھی کہ ہم نے تمہارا پانی نہیں لیا، اللہ نے ہم کو پلایا ہے پانی۔ اور پھر آپ نے پھر حکم دیا کہ اس عورت کے لیے جمع کرو، تو لوگوں نے کھجور تھا یا آٹا جو بھی ان کے پاس تھا جمع کیا، تو وہ اس عورت کو دے دیا انہوں نے، وہ ساری چیزیں جمع کر کے اس عورت کو دے دی۔ تو لیکن حافظ ابن حجر کو یہاں پہ صرف اتنا سا ٹکڑا چاہیے تھا باب العانیہ کے لیے، کہ کسی مشرکہ کا کہ کسی مشرک کا بھی برتن ہو اس سے پی سکتے ہیں، تو پھر اس سے طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں خاص بات جو تھی، تو انہوں نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا۔ اب اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فائدہ آپ دیکھیں، اوپر کی حدیث میں آیا تھا کہ مشرکوں کا برتن استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، الا یہ کہ ہمیں دوسرے برتن نہ ملے، اور استعمال کرنے کے لیے بھی ہم نے دھونا ہے، لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ انہی کے برتنوں سے پانی پیا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ جس طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی دعوت دیتے تھے، اور آپ نے جو کھانا کھایا تھا جس سے آپ کو، جس میں وہ زہر آلود گوشت تھا، وہ بھی ایک یہودی نے آپ کو دعوت دیا تھا، تو پھر ان کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں اگر وہ دعوت دیں اہل کتاب کا، لیکن ان کے برتنوں کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ لے رہے ہیں خود کے استعمال کے لیے، اور خاص طور پر اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ بھئی جس طرح علماء نے علت بیان کی ہے، لیکن وہ علت کے علاوہ حدیث میں عام حکم ہے کہ ان کے برتن دھو کے آپ استعمال کریں، لیکن آپ ان کی جو مشکیزہ ہے، جس طرح آپ نے یہاں پہ پانی پیا بھی ہے، یعنی وضو بھی کیا ہے، صحابہ نے پیا بھی ہے، اس کو استعمال بھی کیا ہے، تو مشرکوں کا جو برتن ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں کھا بھی سکتے ہیں اگر وہ دعوت دیں۔ جس طرح ایک یہودی غلام تھا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبز اور احالت سنیخہ یا سنخہ کا لفظ آتا ہے، یعنی روٹی اور ایسا سالن جو کہ تھوڑا سا باسی ہو باسی ہو چکا تھا، اس کی طرف دعوت دی، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی۔ یعنی آپ کو کوئی غلام بھی دعوت دیتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک اس میں بہت اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ جو مشکیزہ تھا، یہ کس کا تھا؟ عورت کا۔ ہاں، مشرکہ عورت کا، مشرکہ عورت کا۔ اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس زمانے میں یہ جو پانی کے لیے مشکیزیں بناتے تھے، یہ کس چیز سے بنتے تھے؟ کمرے سے۔ ہاں، چمڑے سے۔ کس کے چمڑے سے؟ جو جانور جس کو وہ یعنی گائے بکری یا جو بھی جس کے عام طور پر یہ بکری وغیرہ کے جس طرح اوپر شاد کا آیا تھا بکری کے، اس سے چمڑے سے، تو یہ مشرکہ عورت کا تھا۔ تو یہ مشرک اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو اس کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ اہل کتاب میں ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہاں، حلال جانور ہے تو۔ نہیں یہ تو اہل کتاب نہیں ہے نا، یہ تو خاص مشرک کی طرف بولا ہے، کیونکہ وہاں پہ فرق کرتے تھے۔ مشرق کا نہیں مشرک استعمال۔ عام طور پر اہل کتاب کو الگ رکھتے تھے، حالانکہ اہل کتاب بھی مشرک ہے، وہ بھی کافر ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، لیکن یہ ہے ہی مشرک، یہ اہل کتاب کے علاوہ ہے، تو ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ یہ استعمال نہیں کرنا ہے ان کے ذریعے۔ ہاں، ان کا ذبیحہ حرام ہے، یعنی مردار ہے، میتہ کے حکم میں، مردار کے حرام ہے۔ حکم میں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردار جو ہے، خدا۔ ہاں، اس کو بھی دباغت دے کے اس کا بھی مشکیزہ استعمال کرنا جائز ہے۔ تو اس سے وہ قول زیادہ قوی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مردار بھی ہو تب بھی اس کا جو کیا بولتے ہیں اس کا اس کا چمڑا لے کے اگر اس کو دباغت دیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو مزادہ تھا، جو مشکیزہ تھا، یہ مشرکہ عورت کا تھا، اور مشرک کا جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ میتہ کے حکم میں یعنی حرام کے حکم میں، تو اس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس میں ایک اور بھی مسئلہ سامنے آتا ہے جو کہ جس کی، مشرق جی، مشرق کے ذبح کے بعد جانور کا چمڑا یوز کر سکتے ہیں، بٹ اس کا گوشت نہیں یوز کر سکتے، نہیں نہیں حرام ہے۔ نہیں، گوشت نہیں استعمال، کھا نہیں سکتے اس کو، کھا صحیح ہے نہیں نا؟ سکتے، نہیں نہیں کھا نہیں سکتے اس کو کھا نہیں بھی۔ سکتے، کوئی کھا ہاں نہیں سکتے، ہاں، کیونکہ وہ حرام ہو بٹ گیا۔ اس کا چمڑا یوز کر سکتے ہیں۔ ہاں، چمڑا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، جس طرح انہوں نے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال کیا۔ اس طرح ایک اور حدیث میری نظر سے بھی گزری ہے، مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا، سودا بنت زمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم جو ہے، ام المومنین، ان کی ایک بکری مر گئی، تو حضرت سودا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ماتت فلانہ، فلاں وہ مر گئی، یعنی بکری مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فلولا اخذتم احابها، کہ تم فلولا اخذتم مسکہا، مسکہا کا لفظ آتا ہے، تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں لے لیا؟ تو حضرت سودا نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول ناخذ مسکہ شاۃ،
قد ماتت، کیا ہم ایسی بکری کا چمڑا لے لیں جو کہ مر چکی ہے؟ یعنی انہیں اس حکم سے واقفیت نہیں تھی. آپ نے فرمایا انکم لا انما قال اللہ عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتا. یہ آیت کریمہ آپ سے جناب تلاوت فرمائی، جس میں یہ ہے کہ آپ سے فرمائیں کہ میں جو کچھ میرے پاس وہی کی جاتی ہے اس میں ان چیزوں کو حرام نہیں پاتا، کوئی کھانے والے کے لیے کوئی کھانے والی چیز حرام نہ ہو الا یہ کہ وہ یا تو مردار ہو، یا تو وہ خنزیر کا گوشت ہو، یا تو بہتا ہوا خون ہو. یعنی آیت کریمہ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کو کھا نہیں رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ، تم اس بکری کو کھا نہیں رہے ہو، تم اس کا چمڑا لے کے اس کو دباغت دے کے استعمال کر سکتے ہو. تو حضرت سودا نے یہی کیا، اسی طرح کیا. انہوں نے پھر حکم بھیجا اور اس کا چمڑا اتار لیا گیا جو بکری مر چکی تھی. اور وہ مشکیزہ ان کے پاس اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ بالکل پھٹ نہیں گیا، یا تو ایک دم بالکل وہ سیدھا ہو گیا. اور یہ روایت بخاری میں کیا بولتے ہیں مختصراً بھی موجود ہے یہ والی. تو اگر کوئی مشرکہ بھی ہے ان کا بھی میت ہے، لیکن اس کے چمڑے سے اس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایک اور فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے بات کی تھی کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، یعنی ناپاک ہیں. یہاں تک کہ کچھ علماء کا یہ بھی قول ہے کہ اگر ان سے ہاتھ بھی ملائیں تو پھر ہاتھ دھو لیں، یا تو پھر وضو کر لیں یا غسل، یعنی جو بھی ان کا قول ہے. تو لیکن اس حدیث سے کیا مسئلہ سامنے آتا ہے؟ مشرقہ ہاں جیسے تو پاک کریں ہم. ہاں، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی ان کا جسم ناپاک نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کی جو حدیث ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، یعنی ناپاک ہیں. اس سے مراد ان کا عقیدہ ہے، ان کی سوچ ہے اللہ اور عزت کے بارے میں. تو لیکن ان کا جو ظاہر ہے وہ ناپاک نہیں ہے. اگر ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرکہ عورت کے جو مشکیزہ ہے جس سے جب اس نے پانی بھرا ہوگا تب پانی اس کو بھی لگا ہوگا لازم، اور وہ مشکیزہ پتہ نہیں کب سے استعمال کر رہی ہے. نہیں تو اس کا پسینہ بھی آ سکتا ہے، اس میں بیچ میں ہاتھ لگ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو استعمال کیا. تو علماء بتاتے ہیں اس میں واضح دلیل ہے کہ مشرک جو ہے وہ نجس العین نہیں، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی نجاست اس پہ لگی ہو تو الگ حکم ہے، لیکن وہ خود نجس نہیں ہے. تو یہ بھی بہت اہم مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے حافظ ابن حجر اس کو یہاں پہ لکھا ہے اس باب میں. یہاں پہ برتن کا بھی بیان ہوا ہے کہ آپ اس برتن سے بھی وضو کر سکتے ہیں، اور برتن مشرکوں کا بھی ہو تب بھی اس سے پھر طہارت کے بعد میں اس کو لے کے کیونکہ جب پی سکتے ہیں تب طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک فائدہ اس میں جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث میں ذکر کرتے ہیں، فائدہ سے مراد یہ ہوتا ہے، فائدہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم وہ کہتے ہیں فائدہ، علماء یہ بتاتے ہیں کہ مطلب اس سے کیا کیا نئی نئی باتیں یا نئے نئے مسائل نکلتے ہیں. تو علماء اس کے لیے فائدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فوائد کہتے ہیں، یعنی فوائد الحدیث. ایک فائدہ اس سے جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کوئی اگر کوئی مشرک آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا بدلہ اس کو دیں. کوئی مشرک آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ کو چاہیے اس کا بدلہ اس کو دیں. کس طرح؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو لوگوں سے کہا کہ اپنے جو کچھ ہے جمع کرو، اور اس عورت کو اس پانی کے بدلے میں اسے کچھ دیا. تو کہتے ہیں اسی طرح اسلام کا ہونا چاہیے کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے لیے محبت نہیں ہے، ہم ہم ان سے بغض رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، یعنی وہ شرک کرتے ہیں. ان کے جو شرک سے ہمیں نفرت ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ اس کو دیں، جس طرح اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور یہ واضح اس حدیث سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کوئی آ کے اگر کوئی بھلائی کرتا ہے یا کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کا بدلہ دیتے تھے، اس کا بدلہ آپ دیا کرتے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوا، او کما قال علیہ وسلم، او ادعوا له. میرے خیال میں اس طرح کے حدیث الفاظ آتے ہیں، مجھے الفاظ یاد نہیں معذرت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو فکافئوا، یعنی اس کا بدلہ اس کو دو، یعنی اسی حساب سے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو. اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کر دو، یعنی اس شخص کے لیے دعا کر دو، تو یہی ایک قسم کا اس کا بدلہ ہو جائے گا. تو یہ بھی فائدہ اس حدیث سے اس میں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہاں پہ شیخ الصبین کہتے ہیں کہ یہاں پہ عورت جو تھی یہ عورت تھی اور صحابہ نے اس سے بات کی، تو کیا اس سے یہ جواز نکلتا ہے کہ غیر محرمہ عورت سے
کہ غیر محرم عورت سے آدمی بات کر سکتا ہے؟ جی جی نکلتا ہے نا. ہاں، لیکن عام تو نہیں نکلتا ہے نا کہ آدمی کسی بھی غیر عورت سے جا کے بات کر لے. کچھ جو ہے نا شرائط کے تحت نکلتا ہے. کیسی شرائط؟ کہ اس کی جی حاجت ہو، ضرورت ہو. جیسے یہاں پہ حاجت. صحابہ کے لیے جی ضرورت تھا، اور کوئی شخص تھا ہی نہیں، صرف عورت تھی جس کے پاس پانی تھا اور پانی کی تلاش میں نکلے تھے. تو اس لیے ضروری ہو کہ بھئی ضروری ہو بات کرنا تو اس سے بات کرے، لیکن جتنی بات ہے اتنی بات کرے، جتنی کام کی بات. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اتنی بات کی جتنی ضرورت تھی، اس کے علاوہ اس سے اور کوئی گپ شپ نہیں لگائی. جس طرح لوگ اپنے مسئلے نکالتے ہیں، نہیں، جتنی ضرورت تھی اتنی بات کی. اور دوسری شرط شیخ یہ کہتے ہیں کہ فتنے سے آدمی امن میں ہو. یعنی فتنے سے اس کو، یعنی پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق بات کرے، ضرورت نہیں ہے تو اس سے مخاطب نہ ہو، اور وہ فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. یعنی اتنی بات کرے اور اس سے دور رہے تاکہ وہ فتنے میں نہ پڑے. نہیں تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ میں نے کہیں پہ دیکھا تھا کہ وہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی لڑکی چلتے ہوئے مطلب جوان ہو یا کچھ کسی شخص کو سلام کرتی ہے تو کیا وہ جواب دے؟ شیخ عثیمین نے کہا نہیں، جواب نہیں دے. یعنی سلام کا بھی رد نہ کرے، کیونکہ سلام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپس میں پیار محبت کرنا. جب ہم مسلمانوں آپس میں سلام کرتے ہیں ایک دوسرے میں پیار محبت بڑھتی ہے اس وجہ سے. تو ایک غیر عورت سے، اور خاص طور پر وہ بھی جو کہ اگر اس کی عمر بھی زیادہ ہے، کہ وہ کوئی بوڑھی عورت ہے تو چلو الگ بات ہے، اس میں کوئی فتنے کی وہ نہیں ہے، خدشہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جوان عورت ہے اور وہ سلام کرے تو شیخ حسین کہتے ہیں اس کو سلام کا بھی جواب نہ دے، تاکہ فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور یہ فتنے کا دروازہ بند رکھے. تو ان سے غیر ضروری بات نہ کرے. تو آدمی بات کر سکے لیکن صرف ضروری بات اور حاجت کے تحت. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ فوائد تھے جو یہاں پہ ذکر کیے گئے تھے. یعنی اس میں کچھ اشکال ہے؟ نہیں تو ہم انشاءاللہ اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں. جی ہاں. اس میں یہ سوال یہ تھا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے جو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے اپنے پانی کو زیادہ کیا اپنا لباس اتارنے کے بعد، جی ہے نا. تو اللہ کے رسول بنا پانی کی بھی کر سکتے تھے نا، یہ عورت کا پانی استعمال نہ کر کے. کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. ابھی آسمان سے بارش ہو سکتی تھی، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. جی جی اللہ اور حضور کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور اس میں اور اس میں ایک بہت 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 بڑا فائدہ اس کی قوم کے لیے ہوا ہے، اس عورت اور اس کی قوم کے لیے. یہ عورت جب اپنی قوم کے ہوں، پاس واپس گئی تو پھر عورت، اس کے جو گھر والے تھے اس کے انتظار میں جو تھے، انہوں نے کہا کہ تم دیر کیوں ہو گئی؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایسی ایسی جگہ پہ گئی تھی، یا تو میں اس اس نے ایسی انگلیوں کا اشارہ کیا یعنی زمین و آسمان کی طرف، بولتی یا تو زمین و آسمان میں جو سب سے بڑا جادوگر ہے میں اس کے پاس سے آئی ہوں، یا تو یہ واقعی میں نبی ہے. اس عورت نے کہا واپس جا کے اپنی قوم کو، بولتے یا تو سب سے بڑا جادوگر ہے آسمان اور دنیا کے بیچ میں، یا تو میں سچے نبی کے پاس سے آئی ہوں. تو پھر حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ کہ یہ بعد میں صحابہ کرام اس علاقے کے آس پاس وہ جہاد کرتے رہے، اور کیا کیا کہتے ہیں، اللہ اور عزت نے انہیں غلبہ دیا، لیکن ان کی قوم کی طرف نہیں آئے. تو اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ تمہیں جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، یا پھر جان بوجھ کے تم سے وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے، کیونکہ یہ دیکھ چکی تھی آپ سے سم کا معجزہ، تم لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے. تو انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو دیکھیں یہ حکمت یہاں پہ آ گئی. اور جی 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 ہاں، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور وزت جانتا ہے اللہ کے کون سے کام میں کیا حکمت ہے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا. جب آپ نے ایک برتن میں میرے خیال میں پانی ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت اس حساب سے کرتے ہیں. اس لیے مشرکین نے جب سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ ہماری یہ شرطیں پوری کر دیں، یہ سب چیزیں کیا کر دیں کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو ہمارے سونے کا بنا دیں، اور بھی دو تین چیزیں بولی، یہ کر دیں فلاں کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو حضرت جبریل آ گئے. تو کہا اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت انہوں نے کہا ہے اللہ اس کو پورا کر دے، لیکن اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئے
अगर ईमान नहीं लेके आए तो फिर अल्लाह इनको हलाक कर देगा, इन सबको। या तो फिर आप इनको, या तो फिर आप इनके लिए मोहलत मांग लें। तो आपसे सुन ये फरमाया कि मैं इनकी मोहलत मांगता हूँ, क्योंकि पहले जितनी भी कौमें थी वो अपने नबी के साथ इसी तरह इस्तेहजा करती थी। इस्तेहजा का मतलब उनका, उनके साथ मजाक करती थी। बोलते थे फला चीज़ आ जाए, फला चीज़ आ जाए, हम ईमान ले आएंगे, लेकिन ईमान नहीं लेके आते थे। तो आप वसल्लम के साथ भी उन्होंने इसी तरह की बात की। और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप वसल्लम को इस बात के बारे में बता दिया कि अल्लाह ये कर सकता है, अल्लाह चाहे तो जो भी चाहे करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन अगर ईमान नहीं लाए तो अल्लाह इनको हलाक कर देगा। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया अपने नबी के हाथों, या जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बोलते हैं वाक़यात हुए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत के तहत है कि उनमें क्या क्या फ़ायदा हमको नहीं। लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैंने ये बाकी हदीस का वो जिक्र कर दिया। देखें, इसमें ये हिकमत थी कि पूरी कौम यहाँ पे ईमान भी ले आई। जी। जी आगे बढ़े फिर। जी। हम्म, इस जंग बाब की आखिरी हदीस हज़रत अनस से। जी। दिसंबर 21 ना। हाँ, वन अनस इब्न मालिक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ, अन अनस बिन मालिक मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी। अन्ना قد النبي صلى الله عليه وسلم انكسر हम्म, فاتخذ मकान। ما हाँ كان الصحبي मकाना, इसको आप माँ مكانا काना बनेंगे तो फिर दो लफ्ज مكان हो जाएंगे, माँ काना जी मकाना। जी जी मकान शेरबी। مكانا مكان الشعبي سلسلة 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 من सिलसिलतम सिलसिलतन فزة سلسلة मिन من फिद्दत। فزة ठीक है, ये أخرجه हदीस भी। البخاري. हाँ, बुखारी। ये हदीस अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से, पहले भी इनका जिक्र गुजर चुका है। खादिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 साल आप वसल्लम की खिदमत की इन्होंने। और जो मुक्तरीन फिर रिवायत अतर, यानी जो बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने वाले हदीस, उनमें से 7 सहाबा में से एक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं अन्न क़दह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी वही अरब करेंगे, आज मेरे ख्याल में हमारी क्लास में ये अरब मुकम्मल हो जाएगा, तो इस पे बात रह जाएगी। जी अरब बताएं। क़दह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर। أن خداسنا हाँ, أن अन्ना, हाँ जी। أن حرف تاکید ہے. जी। خداها في الماضی ہے اور نبی ٹھیک ہے. اور فی الماضی अन्ना, ہے مرفوع अन्ना के बाद क्या है पता, क्या बताया आपने। अन्ना हाँ, उसके बाद। अन्ना 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 के बाद खदहा खदहा जी। फी الماضी. नहीं नहीं, फी الماضी है ना. फिर माजी कैसे हो हाँ सकता है। नहीं आ, नहीं 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 अन, नहीं, इसम है अन्ना, ये. अन्ना इसम का है इसम इसम है आएगा ना। हाँ इसम है. हाँ, असम इस अन्ना का इसम है. अन्ना का अन्ना के इसम है. इसम है, हाँ ठीक है। अन्ना का इसम है और नसब में है. मंसूब है। मंसूब है. जी। मंसूब है. हाँ. नसब की और अलामत फतह ज़ाहिर है। नसब के हालत ज़ाहिरा है. हम्म, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहाँ से अन्ना की खबर है. किधर से। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. नहीं नहीं, क़दह नबी। प्रधान नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम, प्रधान नबी. हाँ, ये जो जार मजरूर हो रहा है यहाँ पर. नहीं तो वो किधर है, हर्फ जार किधर है। जार मजूर नहीं, थोड़ा दिमाग पे जोर दें, आ जाएगा आपको जवाब। क़दह फतहा, नबी। ये मुजाफ इलैहि है ना. हाँ, मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैह कौन सा लफ्ज है। नबी अन्नबी. हाँ, नबी। और मुदाफ कदह। तो ये फतहा कदह फतहा नबी मुजाफ. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ये कह सकते हैं कि इसम हो गया, लेकिन एराब जो है वो मुदाफ पे आएगा। इसलिए कदह जो है ये मुजाफ रहेगा. मंसूब है, और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होते हैं। हाँ, तो माना क्या मजरूर बना होता है. कि बेशक। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदह खदहा बोलते बोले हैं तो प्याले को, प्याले को। पहले हाँ, पहले को. प्याला। अच्छा, यानी पहले. क्या करेंगे, माना बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ पहला. हाँ, प्याला। हाँ आगे। इनका सरात फतह जमा, ये हाँ, इसम इन कसरा ये कह रहे हैं पहले, खबर इन कसरा। हाँ, इन कसरा क्या है।
इनकसरा इनकसरा फिल माजी है ना। हाँ, फिल्म आदि है, क्या वजन है इसका? इनफाला। हाँ, इनफाला, बिल्कुल सही, इनफाला, इनफाला के वजन पे, यानी सुलाती मजीद बिहरफैन। क्या हरफैन है। इसमें इसमें जनाब कौन से दो हर्फ ज्यादा है? अलिफ और नून। अलिफ और नून, हाँ। असल असल जो है वो फाइल नाम आप उधर लगा देंगे, यानी इनफाला हो जाएगा। अच्छा। इनकसरा यनकसीरु, मुदारे का बनेगा यनकसिर। यनकसीरु। इनकसरा यनकसीरु, ठीक है। यनकसिर। तो इनकसरा का क्या आ गया? यनकसिर। इनकसरा का एराब क्या आ गया? इनकसरा फिल माजी है, मबनी ये मबनी ये सुकून है। हाँ और हाँ, ला महल है। मबनी अलल, फतह। हाँ मबनी अलल फत्ह है, ठीक है। हाँ, इसका कोई महल नहीं और है। फिर खबर किधर गई अन्ना की? अन्ना की खबर, ये पूरा ये पूरा जुमला अन्ना की खबर है। नहीं, सिर्फ इनकसरा और इसके साथ जो इसका दमीर है वो इसकी खबर है। क्योंकि हमने हमने ये जिक्र किया था ना पहले कि जो मुब्तदा होता है वो महकुम अलैह होता है, उस पर हुक्म लगता है। और खबर जो जी। होती है वो हुक्म होता है। तो यहाँ पे हुक्म आप होता है। सल्लम के प्यारे पे क्या हुक्म लग रहा है कि वो टूट गया, वो टूट गया। इनकसर। तो आप जब इसकी खबर के बारे में बताएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि इनकसरा खबर है, नहीं, इनकसरा जो है ये तो फेल मादी है। लेकिन इनकसरा जी जो जी। फेल जो महजूफ है, जो कि उससे मफहूम है, यानी इनकसरा हुआ, और हुआ किसकी तरफ लौटता है? हुआ। कदह की तरफ। कदह अभी की तरफ, हाँ। तो तो हाँ। इनकसरा हुआ, ये जुमला मिलके खबर, ये जुमला पूरी खबर है। इनकसरा सिर्फ उसकी खबर नहीं है, क्योंकि इनकसरा तो सिर्फ फेल मादी है। लेकिन जब वो जुमला बन जाता है तो वो पूरी जुमला उसकी खबर है। और ये जुमला जो है, ये क्या बोलते हैं, ये महलन, महल इसका रफा मरफू है। है, रफा रफा है, है। रफा है, रफा ठीक है। है। इनकसरा हुआ, ठीक है। तब आप देखें कि अभी आपका जो मुब्तदा और खबर का जो हुक्म है, वो क्या बोलते हैं उसके साथ वाज़ेह हो, बेशक आप ससन का प्याला टूट गया, अभी मुकम्मल हो गया। यानी मुब्तदा के ऊपर जो इसमें अन्ना बन रहा है यहाँ पे, वो महकूम अलैहि जिसके ऊपर हुक्म लगता है, और खबर जो है उसकी खबर है, अभी ये पूरा हो गया, बेशक आप ससन का प्याला टूट गया, ठीक है। आगे फत्तखज़, फत्तखज़। मा जी, मा फा जो है हर्फ अतफ है, ये फिर और फिर इत्तखज़। इत्तखज़ फिर फिर माजी है फिर यहाँ पर। हाँ, हाँ, फिर से फिर मादी, और वही है मबनी अलल फतह, और ला महल लहू मिनल ला अ'राब। माल। ला ठीक महल है, है। हाँ, मा काना। जी। फिर काना। फिर मकान शाबी, मा कान। मकान शाबी। मा काना साहब। इसका क्या मा राब है? काना साहब। ये 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 है तो मंसूब जाहिरन, आप इसको या तो बोल सकते हैं मंस कि ये ज़र्फ की बुनियाद पे, यानी उसकी जगह बताना, यानी जहाँ पे वो जगह टूटी थी। या तो जी इत्तखज़ जी। जो है ये आमतौर पर ये दो दो मफूलों को जाता है, क्योंकि इत्तखज़ जो है ये जाला के मानी में हो सकती है दूसरा, तो ये दो मफूलों को चाहता है। तो इसका पहला मफूल है मकान शाबी हो सकता है, और दूसरा जो है सिलसिला हो सकता है। ये दोनों जवाब इसके हो सकते हैं, या अच्छा। तो आप इसको ज़र भी बोल सकते हैं, यानी उस जगह पर। जी, मकान हाँ अच्छा। शाबी, और शाबी कह रहा। काना की वजह से काना, ये काना इसम हो रहा है ये। नहीं 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 और नहीं नहीं, ये काना नहीं है, ये मकान ये है। नहीं। मकान हाँ शाबी, हाँ। ये काना नहीं मकाना है। साहब। ये जो है मकान जो है ये इस्म है। काना तो वो है, फेल है। जी जी काना व खवातू, ये जी मकान जी है। जी। मकान है। हाँ, मकान मकान मतलब वो से जगह, वो जगह वो जहाँ जगह। से। मकान शाबी, शाबी से मुराद जहाँ पे वो क्रैक हुआ था। टूटा। हाँ, क्रैक हुआ क्या। क्रैक जहाँ पे ये आया था। मुजाफिली हो तो रही है। क्रैक, हाँ, ये मुजाफिली मकान, मकान मुदाफ है, और शाबी मुदाफ इलैहि है, और मकान बस मंसूब इसलिए मुजाफिली है। है। मकान मंसूब इसलिए, या तो हमने ये बताया इत्तखज़ा दो मफूल को चाहते हैं, तो ये पहला मफूल है, और सिलसिला आगे दूसरा मफूल हो सकता है। या तो ज़र्फ हो सकता है, ज़र्फ का एराब यहाँ पे भी मुनासिब हो। ठीक है, मकान शाबी यानी शाब से मुराद जहाँ पे वो टूटा था। सिलसिला, टूटा था। सिलसिला मिन फिद्दा, सिलसिला कहते हैं जंजीर को, जंजीर बोलते हैं इसका उर्दू में तर्जुमा। या तो जो मतलब जब कहीं पे कोई चीज टूट जाती है, आप जब उसको जोड़ते हैं, तो उसको आप वो सिलसिला बोलेंगे, क्योंकि वो जुड़ने में इस तरह का लगेगा कि वो आपस में एक दूसरे के साथ यानी जुड़ी हुई है, तो उस हिसाब से इसका नाम सिलसिला रखा। तो ये क्यों मंसूब है यहाँ पे?
یہ जिस तरह مفعول हमने بھی पहले ہے قرآن बताया, या हाँ, या तो मफूल भी बन रहा है, या तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि इत्तखाज़ा का ये मफूल सानी है। میں मफूल सानी ये शायद مفعول हमने ثانی ہے. जुर्मिया में नहीं पढ़ा, या शायद हमने देखा होगा कि कुछ ऐसे अफ़ाल हैं जो कि सिर्फ एक ही मफूल को चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अफ़ाल हैं جی जो جی दो मफूल को चाहते हैं, जिसमें से है अलीमा व रआ। अलीमा और रआ। अलीमा का मतलब कि किसी चीज को जान लेना, पहचान लेना। रआ भी उसी माने में। एक तो ये होता है कि अलीमा जान लेना सिर्फ, लेकिन किसी चीज के बारे में कोई अकीदा बना लेना वो अलग अलग है। मतलब जिस मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं अलिम तु जईदन अलिम तु जईदन शुजाअन, मैंने जैद को बहादुर पाया। आपने क्या बोला? अलिम तु जैदन शुजाअन, मैंने जैद को बहादुर पाया। इसमें अलीमा के कितने मफूल आए? دو. दो मफूल आए। पहला कौन सा है? जैद। और दूसरा زید. शुजाअन। शुजाअन। شجاع. हाँ। इसी तरह राआ जो है, राआ का आम मतलब क्या होता है? देखना। राआ मतलब देखना। دیکھنا. देखना। جی. हाँ। लेकिन यहाँ पे राआ आता है, एक से ज्यादा मानी के लाते हैं। एक राआ वो होता है जिसका माना होता है अलीमा के मानी में होता है, यानी किसी चीज को मान लेना। इस तरह किसी चीज को मान लेना, वो देखने के मानी में नहीं आएगा। उसको उसके उसके बारे में वो चीज मान लेना। जैसे रअयतु जैदन عالم. आलिमन, रअयतु جی जैदन جی. आलिमन, میں मैंने نے जैद को आलिम जाना। आप ये عالم नहीं جانا. बोलेंगे कि मैंने जैद को आलिम देखा, नहीं, मैंने जैद को आलिम जाना। और ये कुरान मजीद में भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया काफिरों के बारे में, इन्नहुम यरौनहु बईदा। रआ का फिल मुदारे क्या है? यरा। تیرا. रआ का फिल मुदारे यरा। और تیرا. और और अगर जमा के लिए लेके आएंगे वाउल जमा, तो यरौ, यरौना। تیرا. ठीक है, यरौना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? इन्नहुम यरौनहु बईदा, बेशक वो क़यामत को बहुत दूर देखते हैं। क्या क्या यहाँ पे देखना आंखों का देखना मुराद है या उनकी समझ का मुराद है? سمجھ کا समझ का مراد ہے. मुराद है ना, क्योंकि वो देख तो नहीं सकते। लेकिन अब अल्लाह ने फरमाया इनका अकीदा क्या है कि ये क़यामत को बहुत दूर देखते हैं, बहुत दूर समझते हैं। और अल्लाह ने अगले आयत में क्या क्या फरमाया? वनराहु करीबा। मुतकल्लिम का सीगा है, जमा मुतकल्लिम। और हम इसे करीब देखते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे करीब जानता है, यानी क़यामत बहुत ही करीब है, करीब आ चुकी है। तो यहाँ पे राआ जो है ये दो मफूल को चाहता है। इसी तरह ये इत्तखज़ा भी होते हैं, और बहुत सारा अफ़ाल है। और इन्हीं से कुछ अल्फाज निकलते हैं, जैसे आलमा है, हदसा है, दूसरे अफ़ाल है जो कि तीन मफूल तक जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये इत्तखज़ा की वाज़े करने के लिए। तो सिलसिलत मिन फिद्दा। हाँ, फिद्दा, फिद्दा किसे कहते हैं? जी, आवाज नहीं आ रही। फिद्दा किसे कहते हैं? چاندی کو. जी जी, سلور. चांदी को, हाँ, चांदी को कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये आ रहा है कि चांदी को कहते हैं। हमारा वक्त तो खत्म होने वाला है, लेकिन जितनी इसमें बात होगी देख लेते हैं। ऊपर तो हमने देखा था कि सोने चांदी के बर्तन में खाने से आपसे हमने मना किया, और यहाँ पे जो प्याला टूट गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें चांदी का वो जंजीर लगा दी,